البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. اللہ رب العزت اپنے خالق اور مالک کی بہت تعریف حمد ثنا اور اس کے پیارے حبیب نور مجسم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عزیز دل کی گہرائیوں سے بڑی ہی عاجزی اور محبت سے ہدیہ صلاۃ و سلام کے بعد قابل صد احترام مسلمان بزرگوں دوستوں ساتھیوں بھائیوں عزیزوں ماؤں بہنوں بچوں، اللہ کریم کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ آج بھی اس نے ہماری فانی زندگی کی ان گھڑیوں کو اپنے پاک کلام سے زندہ تابندہ اور باقی رکھنے کا اہتمام فرمایا اور ہمیں اپنے پاک کلام کے سامنے اپنے طلب کی جولیاں پھیلانے کی توفیق بخشی. جو سورہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کے شرف حاصل کیا ہے، اس کا نام البینہ ہے، کیونکہ اس کی پہلی آیت میں البینہ کا لفظ آیا ہے، اس لیے اس کا نام البینہ ٹھہرا، اور بعض نسخوں میں لم یکن بھی اس کا نام تجویز ہوا ہے. یہ سورہ القدر کے بعد کی سورہ ہے اور اس کے بعد کے مضامین اس میں بیان ہوئے ہیں. اس کے بارے میں اگرچہ بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہ مکی سورہ ہے، مگر جمہور کا قول یہ ہے، زیادہ تر کا قول یہ ہے کہ یہ مدینہ منورہ کے سرکار رحمت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نور اور عصر مبارک سے تعلق رکھتی ہے. تو پہلی جو اس سے پہلے کی جو سورہ ہے اس پہ ہم نے گزشتہ درس میں بات کی تھی، سورہ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اس میں شب قدر کا ذکر تھا اور اس کا حوالہ یہ تھا کہ شب قدر میں ہم نے اپنا پاک کلام اتارا ہے، ایک نسخہ شفا اور نسخہ ہدایت ہم نے انسانیت کے لیے عطا فرمایا ہے. اب اس سورہ کے مضامین جو ہیں وہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کا تشریف فرما ہو کر کے اس کلام پاک کی تلاوت کرنے کا تذکرہ ہے، جس کو کہ شب قدر میں اللہ رب العزت نے اتارا ہے. تو ان دونوں صورتوں کا مضامین کا آپس میں یہ تعلق بنتا ہے اور اس میں اللہ رب العزت نے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے قبل جو انسانوں کی حالت تھی، جو اقوام کی حالت تھی، جو ادیان کی حالت تھی، اس کا تذکرہ فرمایا اور پھر سرکار کے تشریف آوری سے جو جہان کو ایک انعام ملا اس کا تذکرہ فرمایا. اور اس کا ترجمہ سادہ سا مطالعہ فرما لیجیے تمام سورہ کا، پھر آیت با آیت ہم اس کے مضامین کے تفہیم کی طرف پڑھتے ہیں. یہ ترجمہ میں نے حضور پیر کرم شاہ علیہ رحمہ کی ضیاء القرآن سے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، جن لوگوں نے اہل کتاب میں سے کفر کیا وہ اور مشرکین کفر سے الگ ہونے والے نہ تھے جب تک کہ نہ آ جائے ان کے پاس ایک روشن دلیل. رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، یعنی ایک رسول اللہ کی طرف سے جو انہیں پڑھ کر سنائے پاک صحیفے، فیہا کتب قیمہ، جن میں لکھی ہوئی سچی اور درست باتیں،
وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينات، اور نہیں بٹے فرقوں میں اہل کتاب مگر اس کے بعد کہ آ گئی ان کے پاس روشن دلیل۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حالانکہ نہیں حکم دیا گیا تھا انہیں مگر یہ کہ عبادت کریں اللہ کی دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيم، بالکل یکسو ہو کر اور قائم کرتے رہے نماز اور ادا کرتے رہے زکوٰۃ، اور یہی نہایت سچا دین ہے۔ ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئک هم شر البریہ، بے شک جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب سے وہ اور مشرکین آتش جہنم میں ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اولئک هم شر البریہ، یہی لوگ بدترین مخلوق ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، اور یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہی ساری مخلوق سے بہتر ہیں۔ جزاؤہم عند ربہم جنات، اور ان کی جزا ان کے پروردگار کے ہاں ہمیشگی کی جنتیں ہیں۔ عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کی جزا ان کے پروردگار کے ہاں ہمیشگی کی جنتیں ہیں، رواں ہوگی جن کے نیچے نہریں، وہ ان میں تعابد رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ سعادت اس کو ملتی ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ تو یہ سادہ سا ترجمہ ان آیات طیبات کا میں نے رواں ترجمہ نور پیر کرم شاہ صاحب کی تفسیر سے پڑھا۔ اب اس کے جو الفاظ ہیں اس کے معانی پہ ہم تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت علامہ عبدالکریم صدیقی رحمہ نے اپنی تفسیر صدیقی میں ترجمہ جو کیا وہ الگ الگ لفظ کا ترجمہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لم یکن کا معنی ہے کہ نہ تھے، لم نہ، یکن تھے نہیں تھے، الذین جو لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، الذین کفروا یعنی کافرین، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے یعنی یہودیوں اور عیسائیوں میں سے، والمشرکین اور مشرک جنہوں جو شرک کرتے تھے، منفقین، انفاق کا معنی ہوتا ہے الگ ہو جانا، سیپریٹ ہو جانا، کسی کام کو چھوڑ دینا، الگ ہو جانا، منفقین چھوڑنے والے یا بعد آ جانے والے، حتیٰ یہاں تک تأتیہم آئے ان کے پاس البینہ کھلی کتاب، کھلی بات یا واضح دلیل۔ بیشت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل، حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل، آپ کے پیغام رسالت کی دعوت دینے سے قبل لوگ دنیا میں معاشروں کی اور ملل و اقوام کی جو حالت تھی اور جو کس طرح کے لوگ تھے اس کا تذکرہ فرمایا کہ دو طرح کے کافر تھے۔ ایک تو مشرکین تھے جو نرے کافر تھے، جو اللہ کی ذات کے ساتھ کچھ اور معبودوں کی اپنے ہاتھ سے گھڑے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے تھے اور شرک کا ارتکاب کرتے تھے، وہ بھی کافر تھے، انہیں بھی اللہ کریم نے کافر کہا۔ لم یکن الذین کفروا، کہ نہیں تھے لوگوں میں سے وہ جنہوں نے کفر کیا۔ تو گویا اہل کتاب کے لیے بھی کفر کا لفظ استعمال ہوا اور مشرکین کے لیے بھی کافر کا لفظ استعمال ہوا۔ مشرکین بھی کافر تھے اور اہل کتاب میں سے بھی کچھ کافر تھے۔ اور اس کا کہا کہ اہل کتاب کس طرح کافر تھے، اس لیے کہا کہ قالت، قرآن پاک میں اور جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ قالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ گویا نے شرک کیا، انہوں نے کفر کیا۔ انہوں نے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، بے شک کفر کیا ان لوگوں نے جو یہ کہہ اٹھے، جنہوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ مسیح جو ہیں یہ تین خداؤں میں سے ایک خدا ہے۔ تو انہوں نے ٹرینٹی کا عقیدہ گھڑ لیا اور کہا کہ تین خداؤں میں سے ایک خدا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اور اس طرح ان کا کفر انہیں، اور جو مشرکین تھے انہیں کافر ایک اور سورہ میں کہا گیا جو آخری پارے ہی کی سورہ ہے، سورہ کافرون۔ قل یا ایھا الکافرون، جو مخاطب اس کے مکہ کے مشرک تھے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہ میں تو اس کی بندگی نہیں کرتا جس کی تم بندگی کرتے ہو۔ تو گویا دو طرح کے کافر تھے، ایک وہ جو مشرکین تھے
جو خدا کے منکر تھے وہ بھی، اور جو خدا کے ساتھ دوسروں کو خدا بناتے تھے وہ بھی، اور اہل کتاب بھی جن کے پاس تورات تھی، جن کے پاس زبور تھی، جن کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام تھا، جن کے پاس موسیٰ علیہ السلام کا پیغام تھا، مگر اس کے باوجود اللہ نے ان کو کافر گردانا۔ ہاں البتہ یہ فرق ہے ان کے کفر میں اور ان کے کفر میں، اور قرآن حکیم اس میں حق قائم رکھتا ہے اور اس کی تمیز رکھتا ہے کہ جو اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں، جو اہل کتاب ہیں، ان کا ذبیحہ اگر وہ اللہ کے نام پہ ذبح کریں تو قرآن نے اور اسلام نے، شریعت مصطفیٰ نے اس کو جائز ٹھہرایا ہے۔ اہل کتاب اگرچہ ان کے لیے کفر کا لفظ استعمال کیا گیا، مگر ان کو یہ کہتے ہوئے بھی، ان کے شرک کا ذکر کرتے ہوئے بھی، ان کے کفر کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی ان کے لیے صفا صرف اور صرف کافر کا لفظ استعمال نہیں ہوا، بلکہ اہل کتاب کی ٹرم جو اصطلاح باقی رکھی گئی۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ آج کے جو لوگ ہیں یہ وہ عیسائی یا وہ یہودی نہیں ہیں جو دور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھے، اس لیے ان کا ذبیحہ کھانا یا ان کے ہاں نکاح کرنا یہ جائز نہ ہوگا۔ یہ قرآن پاک بتاتا ہے کہ دور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا تھا، اور تین میں سے ایک خدا انہوں نے کہنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے باوجود قرآن پاک نے ان کے لیے اہل کتاب کی اصطلاح جو ہے وہ استعمال کی ہے، ان کو دیگر کافروں سے ممتاز رکھا ہے، الگ رکھا ہے ان کو، کیونکہ ان کے پاس ایک الہامی اور جو ان کے دین کی اصل بنیاد توحید تھی، اگرچہ انہوں نے بعد میں اس میں تبدیلیاں کر لی تھی۔ تو ان کا ذبیحہ جائز رکھا گیا بشرطے کہ وہ اللہ کے نام پہ ذبح کریں، اس کو مسیح یا کسی اور کے نام پہ وہ ذبح نہ کریں، اور ان کی عورتوں سے نکاح جو ہے اس کو جائز رکھا گیا۔ یہ آج کا موضوع نہیں ہے، کسی اور موقع میں ہم اس کی تفصیل کی طرف بڑھیں گے۔ البتہ یہ بات غور کرنے والی ہے کہ ظہور حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور قدسی سے قبل پوری کائنات پہ اور عالم انسانیت پہ گویا ایک شب دہجور کا راج تھا، ایک گھٹا ٹوپ کالی سیاہی کا راج تھا، ایک بڑی گہری دبیز گھنی سیاہ رات تھی جو انسانیت پہ چھائی ہوئی تھی، اس لیے کہ جو پہلے ادیان، جو پہلے انبیاء کرام جو ایمان کے اور ہدایت کے چراغ روشن کر گئے تھے، وہ یا تو بجھ چکے تھے یا پھر ان کی روشنی اس طرح مندم پڑ گئی تھی، اور بدی اور شر اور گمراہی اور شرک اور ابلیسیت اور شیطانیت کی جو جھکڑ اور طوفان چل رہے تھے، وہ دیے ہدایت کے ان میں بس وہ ٹمٹما کے رہ گئے تھے، اور وہ اس قابل نہ تھے کہ وہ پورے ماحول کو روشن کر سکتے، بلکہ وہ اکیلا کوئی اکا دکا لوگ تھے جو اپنے اس چراغ کو ہاتھوں کی اوٹ میں لے کر وہ کسی غار میں چلے گئے تھے یا اپنے گھروں میں گھس کے بیٹھ گئے تھے، اور وہ ماحول اور معاشرے میں پھیلتی بدی اور کفر اور شرک کا مقابلہ کرنے کے وہ لائق نہیں تھے۔ جو چھٹی صدی ساری اور 7ویں صدی کا جو آغاز ہے، جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے، اور وہ آپ جس میں اپنا دین جو ہے وہ 6 صدی کے شروع میں جب آپ پھیلاتے ہیں، 6 صدی کے آخر میں آپ کی ولادت ہے، اور 7ویں صدی کے شروع میں جو آپ اپنا دین جو ہے اس کی دعوت دیتے ہیں، تو اس میں کوئی معاشرہ ایسا نہیں تھا کہ جس میں کوئی اعلیٰ انسانی قدریں باقی ہوں، اعلیٰ انسانی اخلاق باقی ہوں، اور کوئی قوم ایسی نہیں تھی جس کو صالح قوم بحیثیت مجموعی کہا جا سکے، اور کوئی حکومت ایسی نہیں تھی جس کی بنیاد عدل پر ہو، انصاف پر ہو، اور اپنی رعایت سے رحم پر، محبت اور شفقت پر ہو، اور کوئی قیادت ایسی نہیں تھی کہ جو علم اور حکمت اور دانش اور بصیرت کی بنیاد پہ لوگوں کی قیادت کر رہی ہو۔ تو یہ گویا کہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، جو قیادتیں تھیں وہ بانج ہو گئی تھیں، جو حکومتیں تھیں وہ بے فیض ہو گئی تھیں، جو معاشرے تھے وہ جہل اور گمراہی کے اندھیروں میں ڈوب گئے تھے۔ تو گویا ایسے میں انسانیت منتظر تھی کسی ایک شمع ہدایت کی، انسانیت منتظر تھی کسی ایک آفتاب رسالت کی، انسانیت کو انتظار تھا کسی ایک آفتاب عالم تاب کا کہ وہ طلوع ہو اور اس کی کرنیں جو ہیں وہ گمراہی کی رات کے سینوں میں پہبست ہو جائیں، اور اجالے جو ہیں وہ بکھر جائیں، اور جو ہے منجمد تاریکیاں جو ہیں وہ پگھل جائیں، اور ہدایت کا نور جو ہے وہ دل و دماغ کو گویا وہ مسخر کر لے، اور دل و دماغ کو، روحوں کو گویا وہ منور کر دے اور وہ روشن کر دے۔ خیالات کی تاریکیاں، سوچوں کی تاریکیاں، عقیدوں کی تاریکیاں، افکار کی تاریکیاں اور عمل کی کج رویاں جو ہیں وہ ساری کی ساری ان کے لیے ہدایت کا نور آ جائے۔ تو رب نے فرمایا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ
جن لوگوں نے اہل کتاب میں سے کفر کیا وہ اور مشرکین کفر سے الگ ہونے والے باز آ جانے والے نہیں تھے جب تک کہ نہ آ جائے ان کے پاس کوئی روشن واضح دلیل. Those who have disbelieved from among the people of the book and the idolaters were not going to leave of infidelity until there came to them a clear proof. کہ وہ سارے کے سارے اس کو چھوڑنے والے نہیں تھے. اور وہ کلیئر پروف کیا ہے؟ اگلی آیت جو ہے وہ اس کی وضاحت کر دیتی ہے. البینہ وہ کلیئر پروف کیا ہے؟ کہا رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، یعنی ایک عظیم الشان عظیم المرتبہ رسول آ جائے یتلو صحفا مطہرہ جو ان پر تلاوت کرے بڑے پاکیزہ صحیفوں کی، بڑے پاک صحیفوں کی جو تلاوت کرے. فیہا کتب قیمہ، جن میں بڑی راست باز اور صحیح لکھی، یعنی ایک عظیم الشان رسول اللہ کی طرف سے جو انہیں پڑھ کر سنائے پاک صحیفے، اور وہ صحیفے جن میں لکھی ہوں سچی اور درست باتیں. That is an apostle from Allah who would recite to them the heavenly scriptures wherein are written straight and true discourses. وہ ایسی کتابیں ہوں، ایسے اس میں نسخہ شفا ہو انسانیت کے لیے کہ وہ ایسی کتاب ہو. وہ یہ جو واضح دلیل ہے، جو روشن دلیل ہے، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. رسول من اللہ، رسول پیغمبر، اور رسول جو کہا تو علماء لغت کہتے ہیں کہ لام کے اوپر جو دو پیشے ہیں تنوین کی، یہ اس کی وضاحت کرتی ہیں کہ وہ رسول وہ صرف رسول نہیں ہے، وہ عام رسول نہیں ہے، وہ عام پیغمبر نہیں ہے، وہ عام پیغام لانے والا نہیں ہے، بلکہ وہ بڑی شان والا رسول ہے، وہ بڑے مرتبے والا رسول ہے، وہ بڑی عظمت و شوکت والا رسول ہے. یہ دو پیشے جو ہیں جو اس کی لانے والے کی پیغامبر کی عظمت اور عزت اور شوکت اور رفت اور بزرگی اور شرف کا تذکرہ کرتی ہیں. رسول، اور وہ اپنے پاس سے کس کی طرف سے شان والا رسول آیا ہے؟ من اللہ، وہ اللہ کی طرف سے ہے. اور کرتا کیا ہے؟ وہ تلاوت کرتا ہے، یتلو تلاوت کرتا ہے. کہ کیا پڑھتا ہے؟ صحفن، صحف جمع ہے صحیفے کی، اور صحیفہ کہتے ہیں جو لکھا ہوا ہو. اور اس کی شان کیا ہے اس صحیفے کی؟ مطہرہ، کہ وہ بڑا پاک ہے، وہ بڑا پاکیزہ. اس کا جو مضامین ہے، اس میں جو کچھ جو ٹیکسٹ ہے وہ بڑا پیور ہے. وہ جو اس میں لکھا گیا ہے وہ بڑا دانش اور حکمت پر مبنی ہے، وہ بڑا پاکیزہ ہے. گویا یہ دلیل اس بات کی ہے کہ وہ ایسی کوک شاستر نہیں ہے، وہ ایسا کوئی ایسی دینی کتاب نہیں ہے کہ جس میں اعلیٰ انسانی اخلاق کو چھوڑ کر کے ایسے قصے کہانیاں بیان کیے گئے ہوں کہ جس کو کوئی شریف الطبع اور شریف المزاج انسان جو ہے وہ پڑھتے ہوئے شرما جائے کہ یہ کیا دینی کتاب میں لکھا ہوا ہے. آج بھی ہم اگر موجودہ جو مذہبی لوگوں کی کتابیں پڑھیں تو کئی اس میں مضامین ایسے پڑھنے کو مل جائیں گے کہ جہاں پڑھتے ہوئے انسان جھیم جائے اور وہ اس کا حیا کی جو چادر ہے وہ میلی ہوتی اس کو نظر آئے. مگر یہ کتاب ایسی ہے، کہا کہ اس میں ایسا کچھ لکھا گیا ہے جو صحف مطہرہ، جو بڑے پاک اس میں صحیفے ہیں، بڑے پاکیزہ اس کے بیان ہیں، بڑے طاہر اور مطہر اس کے مضامین ہیں. فیہا کتب قیمہ، اس میں جو کتابیں ہیں، کتب کہتے ہیں کتاب کی جمع ہے، لیکن یہاں کے کتب کا معنی کہا جیسے کہتے ہیں کہ حدیث میں عنوان باندھے گئے کتاب الطہارہ، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکاۃ، کتاب الایمان. اس کا معنی یہ نہیں کہ ایمان کی کتاب، اس کا معنی کہ ایمان کا چیپٹر، ایمان کا آرٹیکل، طہارت کا آرٹیکل. آرٹیکل کے لیے اور سبجیکٹ کے لیے اور عنوان کے لیے بھی کبھی کتاب کا لفظ استعمال کر جاتا ہے. تو کہا کہ یہ وہ صحیفے ہیں کہ جس میں فیہا کتب قیمہ، جس میں کن مضامین ہیں، عنوانات ہیں، کون سے کہ جو بڑے قیمہ، جو بڑے مضبوط ہیں اور بڑے وہ سیدھے ہیں. گویا اس میں جان ہدایت اور شم ہدایت، شم بزم رسالت اور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی بڑی عظمت کے ساتھ ہے کہ وہ بڑی شان والے رسول ہیں. اور جو یعنی قرآن اور صاحب قرآن دونوں ہی کی بڑی اللہ تعالیٰ نے عزت کے ساتھ تذکرہ فرمایا، شان تذکرہ فرمایا کہ سرکار کے لیے لفظ وہ استعمال کیا جس کے معنی میں شان اور بزرگی اور عزت و شرف شامل ہے، اور قرآن پاک کو کھول کے کہہ دیا کہ یہ صحف مطہرہ ہیں، یہ پاکیزہ یہ صحیفے ہیں. اور اس کے جو مضامین ہیں وہ بڑے واضح ہیں اور بڑے درست ہیں اور بڑے صحیح ہیں اور بڑے مستحکم ہیں. کہا کہ الکتب، یہ اس کو امام قرطبی کے حوالے سے پیر کرم شاہ صاحب نے جواب میں لکھا کہ قیمہ سے مراد کیا ہے؟ کتب قیمہ ہا ہونا بے معنی الاحکام، کتب سے مراد احکام ہے. تو جو آرڈرز نے دیے ہیں، جو احکام اس نے بیان کیے ہیں وہ کیا ہے
کہ وہ بڑے راست ہیں، بڑے رائٹ ہیں، بڑے درست ہیں اور بڑے مستحکم ہیں، اس میں کوئی بھی کجی، کوئی بھی شک، اس میں کوئی بھی کمی اس میں نہیں ہے، بڑی مضبوط باتیں ہیں، بڑی مستحکم باتیں ہیں، بڑی اٹل باتیں ہیں۔ تو گویا یہاں پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی ہوا، اور آپ جو پیغام لے کے آئے ہیں، جو کتاب لے کے آئے ہیں، اس کا تذکرہ بھی رب تعالیٰ نے یہاں پہ کیا ہے۔ مبین کا جو لفظ ہے اسی سے البینہ ہے، البینہ بڑا واضح، اور قرآن حکیم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی مبین کا لفظ استعمال کرتا ہے اور قرآن کے لیے بھی مبین کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ قرآن کریم اپنے حبیب کے لیے بھی نور کا لفظ استعمال کرتا ہے اور اس کتاب کے لیے بھی نور کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ کہیں کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس تشریف فرما ہوئے ہے ایک نور، قد جاء اللہ کی طرف سے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اور ایک واضح کتاب آئی ہے۔ اور کہیں کہا کہ قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا علیکم نورا مبینا، کہیں آپ کو برہان کہا اور قرآن کتاب کو مبین کہا، کہیں آپ کو نور کہا اور کتاب کو مبین کہا۔ تو یہ باتیں، یہ قرآن پاک اور آپ برہان بھی ہیں، آپ دین بھی آپ ہیں، ایمان بھی آپ ہیں، برہان بھی آپ ہیں، فرقان بھی آپ ہیں، الذکر بھی آپ ہیں، الکتاب بھی آپ ہیں، اللہ بھی آپ ہیں، القلم بھی آپ ہیں، عرفان بھی آپ ہیں، اور دین کی پہچان بھی آپ ہیں، اور دین کی اساس بھی آپ ہیں، اور دین کی بنیاد بھی آپ ہیں۔ اور میں اپنے پاس سے نہیں کہتا، میں قرآن سے کہتا ہوں، قرآن کہتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم، کہ بے شک تمہارے پاس سے ایک اتمام حجت کرنے والی دلیل کامل آ گئی ہے۔ ان سرکار کو برہان کہتا ہے رب کریم، اور پھر آپ کی پوری زندگی کو، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ 40 سال کے بعد کی زندگی تو ہمارے لیے حجت ہے، اس سے پہلے کی زندگی حجت نہیں ہے۔ تو سرکار، قرآن تو سرکار کی اعلان نبوت سے، بعثت مبارکہ سے پہلے کی جو حیات ہے اس کو بھی دلیل کے طور پہ پیش کرتا ہے کہ قد لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون۔ قرآن کہتا ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کافروں سے، مشرکین مکہ سے، کہ کیا اس سے پہلے ایک لمبا عرصہ میں تمہارے درمیان زندہ نہیں رہا ہوں؟ کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ کیا تم نے میرے فیصلے نہیں دیکھے ہیں؟ حجر اسود پہ جو تم میں کشت و خون ہونے والا تھا، اور میں ہی تو تھا جس نے تمہیں فیصلہ کروا کے تمہیں آپس میں جنگ و جدل سے روک دیا تھا، میں ہی تو تھا جس کے پاس تم اپنی امانتیں رکھتے تھے، میں ہی تو تھا جس کی زبان صدق لسان کو تم سن کر کے تم مجھے صادق کہتے تھے۔ تو میری زندگی ساری تو آپ نے اپنی گزشتہ زندگی کو اپنی دلیل کے طور پہ پیش کیا ہے، اپنے پیغام کی حقانیت اور اپنے دعوے کی حقانیت کے طور پہ پیش کیا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ سرکار کی بعثت سے پہلے کی زندگی بھی وہ دلیل ہے اور بعد کی زندگی بھی دلیل ہے، نہ اس میں کوئی شک ہے اور نہ اس میں کوئی شک ہے۔ ایسے ہی حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب لے کے آئے ہیں وہ پاک کتاب ہے۔ آپ کی ذات میں بھی رب نے وہ حسن رکھا ہے، آپ کے بددعا کے چہرے کی تابانیوں میں وہ حسن رکھا ہے کہ سیرت کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں کہ کئی کافروں نے، کئی مواقع ایسے آئے کہ کسی نے سرکار کے چہرے کو دیکھتے کہا، جب لوگوں نے آپ پہ شک کرنا چاہا نا تو کوئی عورت بول اٹھی، ہاں ان کے بارے میں شک نہ کرو، دیکھو ذرا اس چہرے سے امڑتے ہوئے نور کے سیلاب کو، ایسے جگمگ چہرے والا بھلا کوئی کبھی جھوٹ کا کہنے والا ہو سکتا ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کا رب نے ایسا چہرہ حسین بنایا ہے اس کی زبان سے کبھی کوئی جھوٹ بات نکلے۔ تو وہ تو آپ کو کہتے تھے، اور جب آپ نے دعوت دی تھی وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ مکہ والوں سے، تو آپ نے پوچھا تھا اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے جو کوئی لشکر ہے، اگر آپ کہیں گے تو ہم مان لیں گے، اگر آپ کہیں بغیر دیکھے ہم مان لیں گے۔ تو یہ آپ کی ذات میں رب نے یہ حسن رکھا تھا کہ آپ نہ بھی بولتے تو تب بھی آپ کی نشست و برخاست میں، آپ کی گفتار میں، آپ کے کردار میں، آپ کے معاملات میں، آپ کے لوگوں کے ساتھ رویوں میں اتنا حسن تھا کہ ہر کوئی آپ کی ذات کو مانتا تھا، آپ کی اعلیٰ انسانی کردار کا معترف تھا اور آپ کو اپنے سے اعلیٰ تسلیم کرتا تھا۔ تو ایسے ہی جو کتاب آپ کو دی گئی اس کتاب میں بھی رب نے بڑی راسخ باتیں کی، بڑی سچی باتیں کی، بڑی درست باتیں کی، بڑی معتدل باتیں کی، بڑی انصاف پہ مبنی باتیں کی، بڑے عادلانہ نظام عطا کیا، انسانیت کو سنوارنے والا، انسانیت کو پستیوں سے نکال کے بلندیوں پہ لے جانے والا، انسانیت کے وقت خفتہ کو جگانے والا، انسانیت کو ہدایت کے منزلوں پہ شرائع نور پہ چلا دینے والا ایسا نظام دیا جس میں تمام طبقات کی
آپس میں، تمام افراد کے آپس میں ملتیں ہوں، محبتیں ہوں، ہم آہنگی ہو، جہاں کوئی بے چینی نہ ہو، جہاں کوئی بے سکونی نہ ہو، جہاں کوئی دوری نہ ہو، جہاں کوئی نفرت نہ ہو، جہاں کوئی عداوت نہ ہو، جہاں کوئی دشمنی نہ ہو، ایسا نظام دیا کہ جو پوری اس دنیاوی زندگی گویا جنت کا نمونہ بنا دے۔ تو سرکار قرآن اور صاحب قرآن دونوں کی یہ عزت و عظمت رب کریم نے بیان فرمائی، اور اس سے پہلے یہ کہا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اپنے دین کو چھوڑنے والے نہیں تھے، اس سے پہلے کہ ان کے پاس کوئی روشن واضح دلیل آ جائے، تو وہ واضح دلیل ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ اس کے بعد پھر سنیے، پھر کہا وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اور نہیں بٹے فرقوں میں اہل کتاب مگر اس کے بعد کہ آ گئی ان کے پاس روشن دلیل۔ وما، اور نہیں، تفرقہ متفرق ہوئے بٹے فرقوں میں، الذین، جو لوگ اوتو دیے گئے، الکتاب کتاب، الا مگر، من بعد اس کے بعد، ما جاءتهم کہ ان کے پاس آ چکی تھی، البینہ روشن دلیل۔ اب اس پہ امام رازی علیہ رحمہ وہ خود ہی اعتراض اٹھاتے ہیں، پھر خود ہی اس کا جواب دیتے ہیں۔ پہلے تو آپ نے کہا کہ وہ لوگ جو اہل کتاب میں سے کچھ اور مشرکین سارے کے سارے یہ اپنے دین کو چھوڑ سے باز آنے والے نہیں تھے، حتیٰ کہ جب ان کے پاس روشن دلیل آ جائے، واضح دلیل آ جائے، پھر رب نے وضاحت کر دی واضح دلیل کیا ہے، کہا واضح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور وہ کتاب لے کے آئے ہیں، وہ دین قیم لے کے آئے ہیں، وہ کتاب قیم لے کے آئے ہیں، وہ صحف مطہرہ لے کے آئے ہیں۔ تو جب چاہیے یہ تھا کہ جب رب نے کہا کہ وہ بعد آنے والے نہیں تھے، اس وقت تک جب تک کہ ان کے پاس کوئی واضح دلیل نہ آ جائے، اور واضح دلیل جو ہے وہ ذات رسول اور ان کے ہاتھ میں یہ پکڑا ہوا نسخہ کیمیا ہے، جب دونوں آ گئے جب، تو اب تو ان کو فرقوں میں نہیں پڑھنا چاہیے، اب تو ان کو اپنا دین چھوڑ دینا چاہیے تھا، ایمان لے آنا چاہیے تھا، جبکہ اگلی آیت یہ کہہ رہی ہے وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، اور نہیں بٹے فرقوں میں اہل کتاب مگر اس کے بعد کہ آ گئی ان کے پاس روشن دلیل۔ وہاں کہا کہ اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے اپنے دین کو جب تک کہ ان کے پاس روشن دلیل نہ آ جائے، جب روشن دلیل آ گئی تو پھر ان میں کیوں بٹ گئے؟ اس پہ انہوں نے کہا کہ البینہ دو دفعہ استعمال ہوا ہے، ایک بار پہلی آیت میں اور دوسری بار چوتھی آیت میں۔ اب پہلے میں کہا کہ البینہ کے بعد وہ کفر چھوڑ دیں گے، اور دوسری میں کہا کہ البینہ کے آنے کے بعد فرقوں میں بٹ گئے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اصل میں پہلی آیت میں کہا کہ وہ اس وقت تک اپنے دین کو نہیں چھوڑیں گے، ہدایت پہ نہیں آئیں گے جب تک کوئی واضح دلیل نہ جائے۔ یہ حکایت بیان کی اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی، اہل کتاب کی کتابوں میں یہ لکھا تھا، ان کے الہامی صحیحوں میں یہ بات درج تھی کہ سب سے آخر میں ایک شان والا رسول آئے گا، سب رسولوں کا سردار آئے گا، وہ کہے گا جو اس کا رب کہے گا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ اپنے پاس سے کچھ نہیں کہے گا، وہی کہے گا جو اس کا رب اس کو عطا کرے گا۔ تو یہ اس کی شانیں ہوں گی، وہ پہلے کلاموں کی تصدیق کرے گا، پہلی کتابوں کی تصدیق کرے گا، وہ ہدیہ قبول کر لے گا، وہ صدقہ قبول نہیں کرے گا۔ یہ ساری شانیں آپ کی سنتے، وہ 10,000 کے لشکر کے ساتھ آئے گا، اور وہ کوہ جبل اس کے ساتھیوں کی تسبیح سے گونج اٹھیں گے، اور وہ یہ ساری نشانیاں پہلی کتابوں میں درج تھیں، اور وہ ان کو دیکھ کر کے وہ کہا کرتے تھے، اہل کتاب مشرکوں سے کہا کرتے تھے کہ ہاں وہ رسول جب آئے گا نا ہم اس پہ ایمان لے آئیں گے، پھر ہم تم پر غالب آ جائیں گے۔ اور قرآن پاک کی کہا ہے یستفتحون کے لفظ کے ساتھ کہ اس سے آپ کی بعثت سے پہلے اہل کتاب جب ان کی کافروں سے لڑائی ہوتی تو آپ کے وسیلے سے فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے، اور اللہ ان کو فتح اور نصرت عطا فرما دیا کرتا تھا، مگر یہ ان کی حکایت تھی کہ ہم ایسے کریں گے۔ مگر یہ جو بعد میں کہا کہ وہ انہوں نے نہیں مانا اور بٹ گئے، انکار کر دیا، کہا کہ یہ اب یہ اس واقعے کی اللہ حکایت بیان کر رہا ہے کہ اس کے بعد وہ حسد کا شکار ہو گئے، دشمنی کا شکار ہو گئے، اور انہوں نے اسی ذات کو جس کے وسیلے سے وہ فتح مانگا کرتے تھے اس کا انکار کر دیا حسد کی وجہ سے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے صرف اس لیے انکار کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ بنی اسماعیل میں سے تھے، وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے، وہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں تھے، وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اس حسد کی وجہ سے جو برادری میں قبیلوں سے ہوتی ہے اور کزنز کی آپس میں ہوتی ہے، اس وجہ سے انہوں نے حسد کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا، ورنہ ان کے دل مانتے تھے کہ یہ ساری نشانیاں وہی ہیں۔ قرآن پاک کہتا ہے نا کہ وہ رسول پاک کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، جو بچہ گھر میں پیدا ہوتا ہے اس کو ماں باپ اچھے طرح جانتے ہیں، تو اس طرح وہ ان کی نشانیوں کو پہچانتے تھے اپنی کتابوں پڑھنے کی وجہ سے، جس طرح اپنی اولاد کو انسان پہچانتا ہے، مگر پھر بھی حسد نے ان کو ایمان لانے سے دور رکھا۔ دوسرا وہ معنی انہوں نے یہ بیان کیا امام رازی علیہ رحمہ نے کہ یہ کیا پہلے کہا کہ وہ ایمان لے آئیں گے جب یہ بعثت ہوگی،
بین واضح دلیل جب ہوگی اس وقت تک وہ اتنی لائن، جب پھر بعد میں کہا کہ وہ نئی فرقوں میں بٹ گئے تو کہا اس کا معنی یہ ہے کہ منفقین، انفاق کا معنی جو ہے یہ انفاق دو نقطوں والے کاف سے نہیں ہے، یہ کش والے کاف سے ہے. اس کا معنی خرچ کرنا ہوتا ہے، اور اس کا معنی جو ہے وہ گریز کرنا ہوتا ہے، سپریٹ ہونا ہوتا ہے، الگ ہونا ہوتا ہے، کسی بات کو ابنڈن کرنا، چھوڑ دینا ہوتا ہے. کہا کہ منفقین کا معنی ان کا کفر کو ترک کرنا نہیں تھا، بلکہ مراد یہ ہے کہ وہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب کو ترک کر دیں گے. اس وقت تک ترک نہیں کریں گے جب تک ان کے پاس واضح دلیل نہیں آ جاتی. جب تک آپ اعلان نبوت نہیں کریں گے اس وقت تک وہ آپ کو الصادق کہتے رہیں گے، اس وقت تک وہ آپ کو الامین کہتے رہیں گے، اس وقت تک وہ آپ کی نشانیاں بیان کرتے رہیں گے، اس وقت تک اپنی کتابیں پڑھ پڑھ کے وہ آپ کے وسیلے سے رب سے دعائیں مانگتے رہیں گے. جب آپ کی بےعزت ہو جائے گی تو پھر وہ آپ کا انکار کر دیں گے. اس میں انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی بھی دونوں آیتوں میں آپس میں بہام نہیں ہے. اور پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ مجموعہ جو ہے نا مشرکوں کا اور اہل کتاب کا، یہ دونوں مل کر یہ کبھی نہیں چھوڑیں گے. اور اس میں یہاں بھی یہی بات ہوئی کہ ان کے جو مجموعے ہیں، یعنی اگر دونوں کو مراد لیں کہ اہل کتاب اور مشرکین سب نے مل کر جب وہ قبول نہیں کیا، کچھ لوگوں نے قبول کر لیا اور کچھ لوگوں نے قبول نہیں کیا. اور چوتھی بات امام راضی نے یہ لکھی ہے کہ پہلی البینہ اور دوسری البینہ، پہلی آیت میں جو بات دلیل کہا اور دوسری میں جو بات جو انہوں نے خود ہی جو اشکال پیدا کیا ہے اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ بعثت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کافر جو تھے وہ اپنے کفر پر متردد نہیں تھے، ان کو اپنے کفر پر شک نہیں تھا، بڑے پکے تھے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، جو کچھ ہم یہ پوجا پاٹ کرتے ہیں سب ٹھیک ہے. مگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح دلیل آ جانے کے بعد، آپ کی بات کتاب روشن آ جانے کے بعد، کتاب محکم آ جانے کے بعد، دین قیم کے لے آنے کے بعد، پھر ان کو اپنے کرتوتوں میں، اپنے افکار و نظریات و عقائد و اعمال میں ان کو شک پیدا ہو گیا تھا کہ یہ بات ہو نہ ہو ہم جھوٹے ہیں اور یہی دین سچا ہے. ان کے آپ کی بعثت کے بعد جو ہے وہ ان کو اس کی شک لاحق ہو گیا تھا. اگلی آیت سماعت فرمائیے. اللہ رب الشان فما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیمہ. حالانکہ نہیں حکم دیا گیا تھا انہیں مگر یہ کہ عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے بالکل یکسو ہو کر، اور قائم کرتے رہیں نماز اور ادا کرتے رہیں زکوٰۃ، اور یہی نہایت سچا دین ہے. وما امروا، اور نہیں حکم دیا گیا الا مگر لیعبدوا، کہ عبادت کریں اللہ کو مخلصین خالص ہو کر کے، لہو اس کے لیے، الدین اطاعت کو عقیدہ بنا کر، حنفاء یکسو ہو کر، یک رخ ہو کر، یقیم الصلاۃ اچھی طرح پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے رہیں، یؤتوا الزکاۃ زکوٰۃ دیتے رہیں، وذالک، اور یہ ہے وہ دین القیمہ جو راست اور برحق قائم رہنے والا دین ہے. یہ تھا دین حق، یہ تھا جو دیا گیا تھا. کہا کہ پہلی قوموں کو بھی یہی پیغام تھا، پہلی قوموں کو بھی یہی دعوت تھی، پہلی اقوام کو بھی یہی راستہ سجایا گیا تھا. اور پہلوں تک بھی جو انبیاء کرام تشریف لائے تو تمام نبیوں کا ایک ہی پیغام تھا. وما امروا، انہیں کوئی اس کے سوا کوئی پیغام دیا ہی نہیں گیا تھا کہ الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ وہ فقط اور فقط اللہ کی بندگی کریں، صرف اور صرف اللہ کی بندگی کریں. اور کس طرح کہ مخلصین لہ الدین، کہ اس کے دین یہاں اطاعت کے معنوں میں ہے کہ ان کی اطاعت کریں خالص اللہ کے لیے، اللہ کی بندگی کریں خالص اللہ کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، اپنے من کی چاہت کی نہیں، بلکہ صرف اس لیے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے. نیکی اس لیے کی جائے کہ نیکی نیکی ہے، فرض اور واجب کو اس لیے کیا جائے کہ وہ اللہ کی طرف سے فرض، اس کی فرضیت اور وجوب کی وجہ سے، اور اس میں اللہ کی رضا چاہنے کے لیے نیکی کی جائے، اللہ کو خوش کرنے کی بات کی جائے. نہ صرف یہ کہ لوگ دیکھیں کہ بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بڑا شب زندہ دار ہے، اس کے چہرے پہ بڑی داڑھی سجتی ہے، اس کے ماتھے پہ دیکھو کتنا بڑا محراب ہے، اور یہ دیکھو کس طرح یہ سارا دن نیک کام میں لگا رہتا ہے، کتنے صدقات کرتا ہے، خیرات کرتا ہے. تو اگر یہ سارے کے سارے کام جو ہیں تب درجہ قبولیت پائیں گے اگر اللہ کے لیے کی جائیں گے، ان کی مرضی جو ہے خاص اللہ کے لیے ہو. کہا حنفاء، حنفاء کا معنی کیا ہے؟ حنیف کہتے ہیں ایک طرف ہو جانے کو، یعنی ادھر سے مڑ کے ادھر سے مڑ کے دائیں بائیں سب سے کٹ کر بس یک رخ ہو جائے، اللہ کے لیے خالص ہو جائے، اور اسی کو دیکھے، اسی کو جانے، اسی کے سامنے جھکے، اور اس کو کسی کی پرواہ نہ ہو، وہ خالص ہو جائے اللہ کے لیے، یکسو ہو جائے اللہ کی طرف، اسے حنیف کہتے ہیں. جیسا کہ ہم کتب سیر میں پڑھتے ہیں
کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آور سے قبل مکہ مکرمہ میں کچھ 5-7 لوگ ایسے تھے جو حنفاء کہلاتے تھے، کہ اگرچہ پہلے نبیوں کی جو دین ابراہیمی تو ختم ہو چکا تھا، اس میں تبدیلیاں آ چکی تھیں اور مکہ والوں نے کعبہ اللہ میں بت رکھ لیے تھے، مگر یہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، کوئی نیا پیغام آیا نہیں تھا اور پرانا گدلا ہو گیا تھا، مگر صرف یہ یکسو تھے کہ اللہ ہے بس، اور ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کی بندگی نہیں کریں گے، تو انہیں حنیف کہا جاتا تھا، حنفاء کہتے تھے۔ یہ اسلام لانے سے پہلے بھی ان لوگوں نے کبھی شرک نہیں کیا تھا اور شراب نہیں پی تھی اور برے کاموں کا ارتکاب نہیں کیا تھا۔ اس میں حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم حنیف سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور امام راضی نے بھی جناب مجاہد کے حوالے سے نقل کیا کہ دین ابراہیمی، اس سے مراد یہ ہے کہ دین ابراہیمی کی اتباع کرو، کیونکہ وہ ایسی ذات ہیں جو تمام جو ادیان سماوی ہیں ان کا مرکز اور منبع جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات بنتی ہے، اور قرآن پاک نے خود بھی کہا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور ہم نے یہی وحی کی آپ کی طرف کہ آپ ملت ابراہیم کی پیروی کریں، دین ابراہیم جو ہے جو وہ لے کے آئے ہیں اس دین حنیف کی آپ پیروی کریں، اور پھر اس میں یہ بھی فرمایا گیا کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ سورہ ممتحنہ، اور آپ کو یہ کہا گیا ہے کہ تمہارے لیے اسوۃ حسنہ ہے، قابل تقلید نمونہ ہے، کس میں؟ ابراہیم علیہ السلام ذات میں اور ان لوگوں کی ذاتوں میں جو اس کے ساتھ ہیں۔ کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بتوں سے بیزاری کی پاداش میں نارے نمرود میں جلنا قبول کر لیا، یہ تو بعد میں اللہ نے بچا لیا نا، ورنہ پہلے وہ تو کود گئے تھے، بے خطر کود پڑا آج نمرود میں عشق اگل ہے میں تماشائے لبے بام ابھی، وہ تو اتنا عشق تھا رب کا، انہوں نے کہا جلا دو مجھے، میں جل جاؤں گا، مجھے پرواہ نہیں، تمہاری بات نہیں مانوں گا، اللہ نے بچا لیا وہاں سے۔ پھر کہا کہ اپنے بیٹے کو جوان، خوب روح، خوش روح، خوش خو، خوش گفتار، خوش کردار اور صالح بیٹے کو رب کی بارگاہ میں، حسین و جمیل بیٹے کو رب کی اپنے ہاتھوں ذبح کرنے تیار ہو گئے، تو یہ بھی قربانی تھی اولاد کی۔ اور کہا کہ ایک بار آپ نے تسبیح سنی نا تو بڑا مزہ آیا اللہ کی تسبیح میں، کہا ذرا پھر کہو اس کو، پھر سنو اس کو، تو رب نے کہا کہ مطالبہ کیا کہ یہ سارا مال دینا پڑے گا، تو سارے کا سارا مال دے دیا اللہ کی تسبیح سننے کے لیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ یہ ہے کہ جان بھی قربان کر دی، مال بھی قربان کر دیا، اولاد بھی قربان کر دی، تو یہ ہے نمونہ تمہارے لیے کہ رب کے لیے دین حنیف یہ ہے، اور صحیح دین، صحیح اللہ کی بندگی یہ ہے کہ جان قربان کرنی پڑے جان قربان کر دو، مال قربان کرنا پڑے مال قربان کر دو، اولاد قربان کرنی پڑے تو اولاد قربان کر دو، مگر رب کو راضی کر لو۔ رب کو راضی کرنے کے لیے یہ سب جو ہے، تو پھر جو بیٹے تھے وہ بھی تیار ہو گئے قربان ہونے کے لیے۔ جو بیوی تھی جناب حاجرہ، جب اسے آج کسی بیوی سے کہیں نا 2 دن کا 1 دن کا بچہ انفینٹ جو ہے اس کو کہیں دور چھوڑ دو تو ماننے کی بات آتی، جب ان کو لے کے گئے اور وہاں بالکل بے آباد ویرانے میں جب چھوڑ کے واپس پلٹے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں یہاں چھوڑ کے، تو بولے نہیں، اس نے اشارہ کیا مالک کا کون ہے، تو بی بی حاجرہ اس قدر سلیم و فطرت تھی، انہوں نے کہا اچھا اگر مالک کا حکم ہے پھر آپ جائیے، ہمیں تسلیم ہے۔ تو یہ سارا گھرانہ پیغرانِ تسلیم و رضا تھا، یہ سارے حنفاء تھے۔ رب نے کہا کہ ایسی اس طرح حنیف بنو جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اخلاص مندی کے ساتھ اپنے دین پہ قائم رہتے ہوئے، اللہ کے لیے خالص بات کرتے ہوئے، پھر یقیم الصلاۃ، نماز قائم کرتے رہو، اور نماز قائم کرنے کا معنی یہ ہے کہ تمام آداب و شرائط کے ساتھ اور تمام اس کی شرطوں کو پورا کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے نماز کو، اور پابندی کے ساتھ نماز کو، یہ نہیں آج پڑھی کل نہیں پڑھی، فجر کی سوئے رہے، زور کی جب لوگوں میں پڑھ لی، ایسا نہیں ہے، جب دوستوں کے ساتھ وہ نماز پڑھ لی، جب گھر میں چھوڑ دی، ایسا نہیں ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ اس کے سجدہ پورا نہ کیا، رکوع پورا نہ کیا، اس کی تسبیحات پوری نہ کی، تلاوت پوری نہ کی، یا پھر یہ کہ وضو صحیح نہ کیا، تو تمام آداب و شرائط، اقامت نماز کا معنی یہ ہے کہ نماز کو پابندی سے کیا جائے، ہمیشہ کی پڑھا جائے، اور اس کو تمام آداب و شرائط سے کیا جائے۔ پھر کہا ادائے زکوٰۃ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور یہ جو لوگ ہیں اس کے بارے میں اللہ کریم نے کہا کہ یہی دین قیم ہے کہ خالص اللہ کے لیے ہو جانا، حنیف ہو جانا، مستحکم اس کے لیے اپنے قائم ہو جانا، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، یہی جو ہے خالص دین ہے جس کی دعوت دی گئی ہے۔ اور پھر آخر میں 2 باتیں کہہ کے میں اپنی بات سمیٹتا، جو آخری اس کی آیت نمبر 6، 7، 8 3 آیتیں رہ گئی ہیں۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ۔ ان بے شک الذین جو لوگ کفروا انہوں نے کفر کیا، من سے اہل کتاب میں سے، والمشرکین اور شرک کرنے والے، فی نار جہنم جہنم کی آگ میں، خالدین ہمیشہ رہیں گے، فیہا اس میں، اولئک وہ لوگ، ہم ہیں
شر بد، سب سے بدتر البریہ خلائق میں سے، مخلوق میں سے، یعنی سب سے بری مخلوق کون ہے؟ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بے شک جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب سے، وہ اور مشرکین آدھے سے جہنم میں ہوں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہی لوگ بدترین مخلوق ہیں۔ پیر صاحب نے لکھا یہاں پہ رحمہ نے کہ انہیں بدترین مخلوق کیوں کہا گیا، انہیں بدترین اخلاق کیوں کہا گیا؟ کہا کہ ابھی پیچھے تو گزرا ہے کہ آفتاب ہدایت نے طلوع اعلان فرما لیا تھا، سراج منیر کی اپنے پھیلی ہوئی تھی، ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام تر اعلیٰ اخلاق کے ساتھ، اعلیٰ رویوں کے ساتھ، اپنے حسن گفتار، حسن کردار کے ساتھ لوگوں کے سامنے تھی اور رب کا پیغام دے رہی تھی۔ اور اگر ایسی ہستی کو دیکھ کر کے بھی اور قرآن جیسی کتاب کو پڑھ کر کے بھی اگر کوئی ہدایت کے راستے پہ نہیں آتا تو پھر وہ شر البریہ اور کیا ہے، پھر وہ بدترین مخلوق ہی تو ہے۔ اگر وہ کچھ بھی ان میں کوئی اچھائی کا پہلو ہوتا، کچھ بھی خیر کا پہلو ہوتا تو ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے، صاحب قرآن کو دیکھ کر کے اور کتاب قرآن کو دیکھ کر کے وہ یقیناً ہدایت کے راستے پہ آ جاتے۔ پھر کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہی ساری مخلوق سے بہتر ہیں۔ اور جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، ان کی جزا ان کے پروردگار کے ہاں ہمیشہ کی جنتیں ہیں اور رواں ہیں کی نہریں، وہ ان میں تعبد رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ یہ ساتھ اس کو ملتی ہے جو اپنے رب سے ڈرتا رہتا ہے۔ یعنی جو یہ بڑی نعمت کی بات ہے کہ جنہوں نے ایمان بھی جو لائے اور عمل صالح بھی کیے وہ خیر البریہ ہے، وہ بہترین خلائق ہیں۔ گویا سارے جو نا میں نے کہا تھا نا کہ برہان بھی آپ ہیں اور فرقان بھی آپ ہیں، تو معنی یہی ہے کہ حق اور باطل میں جو امتیاز ہے وہ سرکار کی ذات سے پیدا ہوتا ہے۔ جو ان کے قدموں سے جڑ جائے گا وہ اہل حق کہلائے گا، جو ان سے روگردانی کر لے گا وہ باطل کہلائے گا۔ تو جو شر البریہ ہے وہ اس لیے شر البریہ ہیں وہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر گئے ہیں، جو خیر البریہ ہیں وہ اس لیے خیر البریہ ہیں، مخلوق میں سے بہتر اس لیے ہیں کہ انہوں نے ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلامی کا لازہ اپنے گلے میں ڈال لیا ہے اور کہا کہ ان کو پھر اور بھی خوبی جزا کے یہ ہے رب کی طرف سے کہ جنت عدن ملے گی، جنتیں ملیں گی، نہریں جن کے لیے روا ہیں، یہ رب کی طرف سے ان کو انعام ہے۔ اور اس سے بڑا انعام یہ ہے کہ رب ان سے راضی ہو جائے گا، وہ رب سے راضی ہو جائے گی۔ ایک حدیث سماعت فرمائیے، حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ کل قیامت کو اللہ اہل جنت کو فرمائے گا یا اہل الجنہ، اے جنت والو، وہ کہیں گے لبیک ربنا و سعدیک والخیر کلہ فی یدیک، اے اللہ اے ہمارے پروردگار ہم حاضر ہیں اور ساری سعادتیں اور ساری بلائیاں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں، فرما کیا تیرا حکم ہے؟ تو وہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ کیسا مرتبہ ہوگا کہ جنت میں اللہ اپنے بندوں سے پوچھے گا کیا میرے بندو کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ تو بندے کہیں گے اللہ مجھ سے کیوں نہ راضی ہوں کہ تو نے ہمیں ایسی نعمتیں دی ہیں جو کسی اور مخلوق کے حصے میں نہیں آئی ہیں، یہ جنتیں، یہ نہریں، یہ آبشاریں، یہ ساری حسن کی افزائیاں، یہ سارے تیری کرم گستریاں، یہ ساری تو ہمیں عطا کر دی ہیں، تو ہم کیوں راضی نہ ہوں؟ رب فرمائے گا کہ اس سے بھی ایک اعلیٰ اور چیز ہے جو ابھی میں تمہیں عطا کرنے والا ہوں۔ پوچھیں گے یا اللہ اس سے اچھی اور کیا چیز ہوگی؟ جو اس نے ہمیں عطا کر دیا ہے جنتوں میں، اس سے اعلیٰ اور کیا چیز ہوگی؟ رب فرمائے گا وہ میں اپنی رضا اور خوشنودی ہے جو میں تمہیں عطا کر رہا ہوں، اس کے بعد پھر میری ناراضگی کو خدشہ تم پہ نہیں رہے گا، ایسی رضا ہے میری کہ پھر کوئی اور کبھی تمہیں میرے ناراض ہونے کا خدشہ نہیں رہے گا۔ تو اس پہ علامہ غلام رسول سعیدی نے التبیان تفسیر قرآن میں انہوں نے کہا کہ اللہ کا راضی ہونے کا معنی کیا ہے اور بندے کا راضی ہونے کا معنی کیا ہے؟ تاکہ اللہ کا راضی ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ بندوں کے نیک اعمال جو ہیں ان کی اطاعت پر اللہ خوش ہو گیا ہے، اللہ راضی ہو گیا ہے، اور بندے کا راضی ہونا یہ ہے کہ بندہ جو نیک اعمال اس کو توفیق مل گئی ہے اس پہ وہ راضی ہو گیا ہے۔ اور اللہ کے راضی ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے اس کے اعمال قبول کر لیے ہیں اور اس کو ثواب، اس کا اجر اس کو عطا فرما دیا ہے۔ اور بندے کا راضی ہونے کا یہ معنی یہ ہے کہ بندہ اس ثواب اور بخشش کے ملنے پہ خوش ہو گیا ہے کہ میرے رب نے مجھے، اگر وہ اس کو نہ بھی معاف کرتا تو وہ کیا کر لیتا، بندہ سے خوش ہو گیا ہے۔ اور تیسرا کہا کہ اللہ کے راضی ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی تحسین کرتا ہے، ان کی تعریف کرتا ہے، اور بندے کا راضی ہونا یہ ہے کہ بندہ اپنے مالک کی نعمت پر اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ بندہ یہ بندہ دیکھو نا، بندہ راضی ہے تو بندہ وہ راضی ہوگا جو اس کی نعمت پر شکر ادا کرے گا۔
جو جس کے منہ پہ ہر وقت ناشکری ہوگی وہ تو راضی نہیں ہے. تو اگر دیکھنا چاہو کہ کس پہ اللہ راضی ہے تو دیکھو کون اللہ پہ راضی ہے. اگر دیکھنا چاہو کہ کس پہ اللہ خوش ہے اس کو دیکھو گے جو اللہ پہ خوش ہے. جو اللہ پہ خوش ہوگا وہ اپنے نصیب پہ خوش ہوگا, وہ اپنے اللہ کے عطا پہ خوش ہوگا, وہ اللہ کی ہر بات پہ خوش ہوگا, وہ اس کا شکریہ ادا کرنے والا, اللہ کا شکر گزار بندہ ہوگا تو اس پہ اللہ راضی ہوگا. لمن خشی ربہ, اور یہ وہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے, خوف کھاتا ہے اللہ تعالیٰ سے. اس پہ پھر میں اپنے لیے اور آپ کے لیے, اپنے ضمیر کو جگانے کے لیے اور آپ کے دلوں پہ دستک شفقت دینے کے لیے, اپنے آپ کو بیدار کرنے کے لیے اور آپ کو بیدار کرنے کے لیے یہ بات کرنا چاہتا ہوں. خوف خدا کیا ہے؟ خوف ڈرتا کون ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ڈرے جو گناہ کرے. میں کیوں ڈروں؟ میں نے گناہ کیا ہے؟ میں نے گناہ نہیں کیا, میں کیوں ڈروں؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈرنا اسی کو چاہیے جیسے کوئی غلط کام کیا ہوں. یہ دنیا بھی تصور ہے ڈرنے کا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سماعت فرمائی, وہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, جب یہ آیت آئی نا لمن خشی ربہ, کہ جنتیں اس کے لیے ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے, وہ اللہ سے راضی ہیں, اور جنتیں اس کے لیے ہے جو اللہ سے جس نے خوف اختیار اللہ نے کیا, جو ڈرا اللہ تعالیٰ سے. تو کہتے ہیں بی بی عائشہ پاک فرماتی ہے, میں نے سوال کیا رسول اللہ کیا ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں, جو چوری کرتے ہیں؟ عام معنی یہی ہے نا کہ جس نے یہ گناہ کیا وہ ڈرتے ہوں گے, یا اللہ معاف کرنا, میں نے شراب پی لی ہے, یا اللہ معاف کرنا, میں نے چوری کر لی, ڈرے اللہ تعالیٰ سے. کہا فرمایا نہیں اے صدیق کی بیٹی, یہ وہ نہیں ہے, یہاں وہ ڈرنے والے نہیں ہیں, یہاں وہ ڈرنے والے مراد ہیں جو روزے بھی رکھتے ہیں, جو نماز بھی پڑھتے ہیں, جو صدقہ بھی کرتے ہیں, مگر رب سے ڈرتے رہتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ رب کہیں ہماری نیکی قبول ہی نہ کرے, کہیں ایسا نہ ہو کہ رب کہیں ہماری نیکی قبول ہی نہ کرے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو نیک کام کرتے ہیں مگر پھر بھی اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں. ان کی آنکھوں سے چھما چھم آنسو برستے رہتے ہیں. ڈرتے ہیں, برا کرتے نہیں ہیں مگر پھر بھی ڈرتے ہیں, نیک کام کرتے رہتے ہیں مگر پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اس پوری سورہ کا بالکل لباب یہ ہے کہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ امتیاز ہے انسانوں میں, حق والوں میں اور باطل والوں میں. قرآن حکیم یہ نسخہ شفا ہے ہدایت کا. اب قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ جو وابستہ ہو جائے گا, ساری خوش بختیاں, ساری بلائیاں, ساری سعادتیں اللہ اس کو عطا فرما دے گا. اور جو قرآن اور صاحب قرآن سے روٹ جائے گا تو ساری سعادت مندیاں, ساری خوش بختیاں اور ساری نیک بختیاں اس سے روٹ جائیں گی. اللہ مجھے اور آپ کو قرآن اور صاحب قرآن کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.